آن قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری خداوند. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونؤمن به ونتوکل علیه ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل علی محمد وآل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. عزیزان، ہم مرکبی اضافی پڑھنے کے بعد ایک دوسرے میدان میں آئیں گے. بیچ میں ہم نے مرکبی توصیفی پہلے پڑھا، پھر مرکبی اضافی پڑھا، پھر مرکبی اشاری پڑھا، یعنی جس میں اسم اشارہ مرکبی اضافی میں استعمال ہو. آج پڑھیں گے ایک اور مرکب جو اصل میں حروف کے بارے میں درس ہے، اسے مرکب جاری کہتے ہیں. تو ہم نے درس کی ابتدا کی ایک جملے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک جملہ اور اس کے بعد ایک آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہم نے دو جملے استعمال کیے جن میں سے ایک آیت ہے اور پہلا والا ایک جملہ ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے سورہ نحل کی 98ویں آیت میں، اور وہ ہے فَإِذَا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. سورہ نحل کی 98ویں آیت. النحل 98ویں آیت. عزیزان، آپ کو پتہ ہے کہ جب شیطان مردود کو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا سجدہ بجا نہ لانے پر، حکم عدولی کرنے پر جنت سے نکالا گیا، تو اس نے مکالمہ آپس میں ہوا خدا کے اور اس کے درمیان. تو جاتے جاتے ابلیس مردود نے ایک چیلنج دے دیا خدا کو، کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے مجھے نکالا جنت سے،
اور وجہ یہ تھی کہ اس آدم کو میں نے سجدہ نہیں کیا، تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس آدم کی نسل کو میں ان کے ہر راستے میں بیٹھوں گا ان کو ورگلانے کے لیے، اور ان کو راستے سے منحرف کرا دوں گا، تو ثابت کروں گا کہ وہ سجدے کے لائق نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم کو بھی اور ان کو بھی جو تمہارا مانیں گے اور صراط مستقیم پر قائم نہیں رہیں گے، جہنم میں بھر دوں گا۔ تو اس کا چیلنج اس ایک آیت میں موجود ہے، اور وہ ہے قال یعنی شیطان مردود نے کہا، چیلنج دے دیا۔ قال اس نے کہا، کیا کہا؟ فبما آغویتنی لأقعدن لہم یعنی انسانوں کے لیے صراطک المستقیم، یہ سورہ اعراف کی 16ویں آیت ہے، آیت نمبر 16 سورہ اعراف کی۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو انسان ہے، صراطک المستقیم کا لفظ شیطان مردود نے بھی استعمال کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دن میں 5 مرتبہ 5 دونے 10 مرتبہ واجب نمازوں میں پڑھنے کو کہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو اے اللہ سیدھا راستہ دکھا دے۔ اور وہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ وہ قرآن میں بتایا گیا ہے، جو قرآن کے اندر اوامر و نواہی ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس، وہی صراط المستقیم ہے۔ تو شیطان کا چیلنج یہ ہے کہ انسان جس حال میں بھی ہوگا، صراطک المستقیم، اے اللہ تیرے سیدھے راستے میں جہاں کہیں بھی ہوگا، نماز پڑھتا ہوگا، قرآن پڑھتا ہوگا، روزہ رکھتا ہوگا، خیرات کرتا ہوگا، جو بھی آپ کا کام ہوگا صراط مستقیم والا کام، غریبوں کی مدد کرتا ہوگا، بیماروں کی خدمت کرتا، جو بھی نیک کام ہے میں ان کے راستے میں بیٹھا کروں گا، اور ان کو لأغوینہم لأقعدن، میں ان کے راستے میں بیٹھوں گا اور ان کو اغوا کروں گا۔ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اے میرے بندے جب بھی قرآن پڑھا کرو، فاستعذ، پناہ میں آؤ، اعوذ پڑھو، استعاذہ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان کے خطرے سے، شیطان کے منحرف کرانے سے، ورگلانے سے، من الشیطان الرجیم، سورہ نحل کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ تو اسی لیے اس حکم کی پیروی کرتے ہوئے ہم ہمیشہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آ رہا ہوں، پناہ مانگ رہا ہوں، اعوذ، میں پناہ مانگ رہا ہوں، کس سے پناہ مانگ رہا ہوں؟ باللہ، اللہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ کس خطرے سے پناہ مانگتا ہوں؟ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے خطرے سے۔ تو یہ ہمیشہ ہم پڑھا کرتے ہیں، اور اس کے بعد قرآن شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے جو پڑھنا ہوگا پڑھتے ہیں۔ اب اس ایک آیت پر غور کیجئے، ہمارا کام ہے نحو پڑھنا، عربی کا گرامر پڑھنا، تاکہ ہم عربی آسانی سے سمجھ سکیں، سیکھ سکیں، عربی بولنا اور پڑھنا اور لکھنا۔ دیکھیے، غور سے دیکھیے، اعوذ یہ فعل ہے، آگے ہے باللہ، اصل لفظ ہے اللہ، اللہ، اس کے سامنے یہ حرف آ گیا بے، یہ والا، یہی ہمارا درس ہے۔ جب با، بے یعنی با زیر بے اللہ کے سامنے پہلے آتا ہے تو پیش تبدیل ہو جاتا ہے زیر میں، گویا یہ بے جو ہے یہ اللہ کو جر دیتے ہیں، رفع سے نکال کر
جر میں لگا دیتے ہیں، یعنی کھینچتے ہیں پیش کو نیچے کی طرف اور اسے زیر بناتے ہیں، اللہ کو باللہ بناتے ہیں. ایسا ہی لفظ ہے یہ من، ایک یہ شیطان کو الشیطان ہے، لفظ الشیطان من کی وجہ سے من الشیطان بنتا ہے، پیش کو نیچے کھینچ دیا اور اس کو کاٹ کے زیرو دے دیا، اللہ پہ پیش تھا اس کو زیر بنا دیا. من الشیطان الرجیم، رجیم چونکہ شیطان کی صفت ہے اس لیے موصوف صفت ایک ہی مرکب ہے تو دونوں کو زیر آ جاتی ہے، من الشیطان الرجیم. سمجھ رہے ہیں؟ کلیئر؟ اسی طرح آگے بسملہ جسے ہم کہتے ہیں تو اصل ہے یہ اسم اللہ، اسم اللہ مضاف مضاف الیہ. اب جو ہی اسم سے پہلے بے لگ گیا، الف حمزۃ الوصل ہے گر گیا تو بسم اللہ بنا، بسم پیش کو زیر آ گیا، بسم اللہ. پھر الرحمن اور رحیم اللہ کی صفت ہے تو ان پہ بھی زیر جگہ ہر جگہ آتا ہے. بسم اللہ ہے اللہ الرحمن الرحیم. سمجھ آ گئی بات؟ اب ذرا غور سے دیکھیے تو گویا ہمارے یہاں ہوتا ہے کچھ حرف، ان کو حروف جارہ کہتے ہیں. حروف جارہ، حروف جارہ یعنی جر دینے والے حروف، یعنی پیش کو بدلنے میں زیر میں جو اسم ہوگا اس کے پیش کو زیر میں تبدیل کرتے ہیں، اس کو کھینچتے ہیں نیچے کی طرف اور زیر بن جاتی ہے، زیر لگ جاتی ہے تو مجرور کرتے ہیں اسم کو. گویا جو حروف جارہ ہے اس کے ساتھ جو اسم ہے، اسم جو ہے اس اسم کو ہمیشہ اسم کے پہلے حروف جارہ آتے ہیں، فعل کے پہلے نہیں آتے، صرف اسم کے پہلے آتے ہیں. چونکہ ہم اسم آج کل پڑھ رہے ہیں اس لیے ان حروف کا ذکر آ گیا، ورنہ حروف تیسرے نمبر پر ہے. اسم پارٹس آف اسپیچ، اسم فعل اور حروف. لیکن کچھ حروف جو اسم پر عامل ہو کر اس میں تبدیلی لاتے ہیں، یہ کچھ حروف ہم پڑھیں گے. فی الحال حروف جارہ پڑھیں گے چند ایک. ان کی تعداد اصل میں 17 ہے، حروف جارہ کی تعداد 17 ہے، لیکن ہم سب کے سب نہیں پڑھنے ہیں، جتنی ہماری ضرورت ہے ضرورت کے مطابق پڑھیں گے چند ایک. تو حروف جارہ اور اس اسم کو مجرور کہتے ہیں. مجرور جیسے مشغول، جیسے مفعول، جیسے معروف، جیسے مشہور، جیسے مذکور، جیسے مذبور. مفعول کے وزن پر مجرور، مجرور یعنی جن کو جر لگی ہوئی ہو، زیر لگی ہوئی ہو، مجرور. تو اب یہ جو جار، حروف جارہ میں سے کوئی حرف ہے وہ جار ہے، جار کھینچنے والا، نیچے کی طرف کھینچنے والا، زیر دینے والا. جمع جب یہ اسم آ جاتا ہے مجرور تو اس مرکب کو، یہ بھی ناقص ہے، اس مرکب کو ہم کہتے ہیں مرکب جاری. یہ چوتھا مرکب ناقص ہے ہمارا. پہلا مرکب توصیفی تھا، دوسرا مرکب اضافی تھا، کل اور پرسوں ہم نے پڑھا مرکب اشاری 3، اور آج چوتھا ہے مرکب جاری. اور مرکب جاری کوئی مشکل نہیں ہے، سمپل رول ہے، اور وہ سمپل رول یہ ہے کہ جو ہی حرف جر پریفکس ہو جائے گا، سفکس نہیں، پریفکس، یہ ہمیشہ اسم سے پہلے آتے ہیں. اسم سے پہلے جب آئے گا تو وہ اس اسم کی رفع کو یعنی پیش کو تبدیل کرتے ہیں جر میں، جر یعنی زیر دیتے ہیں، اس میں تبدیل کرتے ہیں. تو مثال تھی یہاں اللہ تھا، یہاں ہم نے مثال بتا دی اللہ تھا اللہ، اور اس سے پہلے بے ہم نے لگا دیا حرف جار، اعوذ باللہ. یہ الف جو ہے یہ حمزۃ الوصل ہے. حمزۃ الوصل کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ
لکھنے میں رہے تو رہے لیکن اس کی حرکت جو ہوگی وہ اڑ جاتی ہے اور یہ پڑھنے میں نہیں آتا، اس لیے اس کو باللہ کہا جائے، پڑھا جائے گا باللہ، سمجھ گئے؟ باللہ۔ تو اس بے کی زیر کی وجہ سے یہ پیش جو ہے یہ پیش تبدیل ہو جاتی ہے زیر میں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسی طرح یہاں من ہے ایک حرف جار اور یہ کس میں لگ جاتا ہے؟ الشیطانو میں، الشیطانو سے پہلے یہ من لگ گیا، من اب اس کے ساتھ ملانا ہے، یہ اصل میں نون پہ سکون ہے، سکون ہے، لیکن ملانا چونکہ ہے اس لیے سکون چونکہ شین پہ زبر ہے تو لہذا یہ سکون بھی زبر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ من الشیطان، من الشیطان، الشیطان تھا تو لہذا اس من کی وجہ سے اس کو پیش کے بجائے زیر لگ جاتا ہے اور پیش ہٹ جاتی ہے، من الشیطان، ٹھیک ہے؟ اچھا اسی طرح الشیطان الرجیم، موصوف صفت الشیطان الرجیم، یہ اس کا اثر اس پر بھی پڑتا ہے اور یہاں من الشیطان الرجیم پڑتا ہے، یعنی موصوف کو بھی زیر دیتا ہے اور صفت کو بھی زیر دیتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ دو مثالیں، ایک اور یہ دو مثالیں۔ اب تیسری مثال یہ والی بسم اللہ والی، اس کو ذرا غور سے سمجھیے، یہ اصل ہے اللہ، اسم اللہ ہے اصل میں، اسم اللہ، اللہ کا نام، اسم اللہ۔ الرحمن الرحیم، غور کیجئے، یہ مضاف ہے، اسم مضاف ہے، اسم اللہ ہے، یہ مضاف الیہ ہے، یہ مضاف الیہ کا صفت نمبر 1 ہے، یہ مضاف الیہ کا صفت نمبر 2 ہے۔ اللہ کا ایک صفت یہ ہے کہ وہ رحمان ہے، اس کی دوسری صفت ہے کہ وہ رحیم ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا اسم پر مضاف ہونے کی وجہ سے پیش آ گئی اور جو اس کا مضاف الیہ ہے اس پر زیر آ گیا، اور مضاف الیہ کی وجہ سے مضاف الیہ کے جو صفت ہے، صفت نمبر 1 اور صفت نمبر 2، اس پر بھی زیر آ گئے کیونکہ اللہ پر زیر ہے، اسم اللہ۔ یہ اللہ والی زیر جر کی وجہ سے نہیں ہے، یہ مضاف الیہ کی وجہ سے ہے، سمجھ گئے؟ جہاں مضاف ہوگا مرفوع ہوگا، مضاف الیہ ساتھ میں ہوگا وہ مجرور ہوگا، ہم کو یہ معلوم ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اب جب با ادھر لگ جاتا ہے، با ہمیشہ زیر اس میں آ جاتی ہے، تو لہذا پہلا حرف جو ہمارا ہے حروف جار میں سے وہ ہے بے، بے، من فی الحال نہیں ہے، بے فی الحال ہم بے پڑھتے بے۔ اب یہ الف جو ہے، الف کیا ہے؟ حمزۃ الوصل ہے، یہ لکھنے میں رہے تو رہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ لیکن جہاں یہ بے اسمی ہے، مخصوص ہے، قرآن کی جو خط آتی ہے اس میں مخصوص ہے کہ یہ پڑھنے میں بھی نہیں آتا ہے، الف غور سے سمجھیے، پڑھنے میں بھی نہیں آتا، لکھنے میں بھی نہیں رہتا، یہ یہاں سین کے ساتھ بے سیدھا ملتا ہے، ڈائریکٹلی یہ بے سیدھا سین کے ساتھ ملتا ہے، اس میں الف بھی گر جاتا ہے، یعنی قرآن لکھنے والوں کے جو خطات ہیں انہوں نے یہ الف ہٹا دیا ہے لکھنے میں بھی، حالانکہ پڑھنے میں تو یہ گر ہی جاتا، لیکن انہوں نے لکھنے میں بھی نہیں رکھا ہے، اس لیے سیدھا یوں بسم اللہ ہو جاتا ہے، اسم کا الف گر کر وہ یوں لکھتے ہیں، یہ رواج بن چکا ہے ورنہ کوئی قاعدہ نہیں ہے۔
قاعدہ یہ ہے، لیکن لام کے سلسلے میں جب ہم لام پہ آئیں گے وہاں پڑھیں گے. اب بس میں میم کی پیش تبدیل ہو جائے گی زیر میں، تو یہ پیش ختم ہو جائے گا تو پڑھا جائے گا سیدھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ زیر اور یہ زیر، یہ بے کی وجہ سے نہیں بلکہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہو گئی تیسری مثال. کلیئر؟ چوتھی مثال اب آئیں گے مثلا القلم. چوتھی مثال القلم. القلم قلم، القلم قلم. اب اس میں بھی لگانا مجھے، تو بے یہاں لگے گا اور یہ پیش تبدیل ہو جائے گا میم پہ زیر میں. بالقلم. اقرأ وربک الاکرم الذی علم الانسان ما لم يعلم. الذی علم بالقلم. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. علم الذی علم بالقلم، ورنہ تو القلم تھا. یہ چوتھی مثال. پانچویں مثال مثلا الصبر. یا حق لکھتے ہیں، الحق. الحق ایک حرف ہے، حق سچائی، سچ. الحق. الحق مجھے کہنا ہے حق کے ساتھ. بھی کے معنی ہیں کے ساتھ یا کے ذریعے. حق کے ذریعے، حق کے ساتھ. مجھے لکھنا ہے حق کے ساتھ، تو میں بے بڑھاؤں گا یہاں. بالحق. جو ہی بل لگ گیا تو پیش جو ہے تبدیل ہوگا زیر میں اور یہ پیش ختم ہو جائے گا. بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور اسی طرح چھٹی مثال الصبر. الصبر. بے لگانا مجھے صبر کے ساتھ، صبر کے ذریعے. با لگاؤں گا بے صبر، پیش اڑ جائے گا بے صبر. اس طرح الصلاۃ ہے، الصلاۃ. الصلاۃ تو اگر یہ دونوں اسم آپس میں حرف عطف کے ساتھ ملے ہوئے ہوں، الصبر والصلاۃ، صبر اور نماز. جو ہی با ایک پر لگے گا اس کو بھی زیر دے گا اور معطوف الیہ پر بھی زیر لگے گی. بالصبر والصلاۃ. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ٹھیک ہے؟ اسی طرح مثلا اصحاب. اصحاب کیا ہوتا ہے؟ ساتھی ہوتے ہیں نا، اصحاب صاحب. اصحاب. اور مثال کے طور ہاتھی کے ساتھی اصحاب الفیل. یہ مرکب کون سا ہے؟ مرکب اضافی. ہاتھی کے ساتھی، ہاتھی والے، ہاتھی کے ساتھی. علم تر کیف فعل ربک، فعل ربک بے اصحاب. یہ کٹ جائے گا بے اصحاب الفیل. علم تر کیف فعل ربک بے اصحاب الفیل، بے اصحاب الفیل. یہ والی زیر کس وجہ سے ہے؟ حرف جر کی وجہ سے، حرف جار کی وجہ سے. اور یہ والی زیر کس وجہ سے ہے؟ مضاف الیہ کی وجہ سے، مضاف الیہ کی وجہ سے. ٹھیک ہے؟ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. والحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا.
انشاءاللہ جاری رکھیں گے.